بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ ناظرین، چینل لختر انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حابیل اور قابیل کا واقعہ، کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضا الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اکلیمہ کے حقدار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کا گناہ اور تیرے سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کس طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب وہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔
کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یوں اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔